ماحولیات کے نقطہ نظر سے ثانیہ مرئی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں افسوس کا اظہار کروں گا جو واقعہ ہوا ہے، تو چونکہ اس پر بے شمار لوگ بات کر رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنی۔ میں صرف ماحولیاتی نقطہ نظر سے بات کروں گا کہ دو چار ایسے واقعات ہوتے ہیں ٹورسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، جب سیاح لوگ جو ہیں وہ کہیں سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں سردیوں میں برف باری، گرمیوں میں اگر جنگلوں کی طرف کو جا رہا ہے تو جنگل کی آگ، یا کوئی ساحلی علاقوں میں جا رہے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح کی جو واقعات ہو سکتے ہیں جس میں لوگ بوٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، جان جا سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا علم تو سیاح جو ٹریولر ہے اس کو ہونا چاہیے کہ میں جو جا رہا ہوں میری فیملی میرے ساتھ ہے، اور سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے میں نے اپنی فیملی کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور وہاں کون سے واقعات میرے ساتھ ہو سکتے ہیں اور میری فیملی کے ساتھ۔ تو یہ ہے، میں ماحولیات کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کروں گا کہ ہمارا ایک بڑا اہم شعبہ ہوتا ہے جس کو ہم HSC کہتے ہیں، ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ، تو جس میں سیفٹی کا خیال اس میں پہلے نمبر پہ ہے، انوائرمنٹ پھر دوسرے نمبر پہ، کیونکہ اس میں کاربن مونوکسائڈ اگر گاڑی میں آ جاتی ہے تو اس سے جان جا سکتی ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں ثانیہ مرئی جیسے حادثات سے کیسے نپٹتے ہیں؟ اچھا، یہ ہمارا کچھ تجربہ ہے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کہ ان لوگوں، وہ تو خیر بہت ترقی یافتہ ملک ہے، میں اس میں صرف یہ عرض کروں گا کہ فوری طور پر میں اپنی حکومت سے ابھی وہ توقع نہیں کرتا کہ جو ترقی یافتہ دنیا کے اندر جو وہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پر 3 طریقوں سے نپٹا جاتا ہے ایسے حادثات سے۔ سب سے پہلے تو ٹریولر جو ہوتا ہے، سیاح جو ہوتا ہے، اس کو ہی خبر ہوتی ہے کہ میں نے وہاں پر اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنی فیملی کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر گورنمنٹ نے، حکومتوں نے وہاں پر ایسے اچھے زبردست انتظامات کیے ہوتے ہیں کہ وہ تو انسان چھوٹا سا کوئی جانور جو ہے اس کی بھی موت جو ہے نا قبول نہیں کرتے، تو اس لیے انہوں نے ان جانوروں کو بھی بچانے کے لیے ایسے انتظامات کیے ہیں، انسان تو پھر بڑی بات ہے۔ اور تیسری سٹیج ان کی، تیسرا جو شعبہ ہے وہ ہے ان کے NGOs ہیں، جو غیر منافع بخش کمپنی ادارے ہوتے ہیں جو اویئرنیس، آگاہی پیدا کرتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے بروشر چھاپے ہوتے ہیں، انہوں نے پوسٹر بنائے ہوتے ہیں، بینر ہوتے ہیں، اور وہ جو ایسے جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک دم شارپ موڑ آ جاتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے خطرناک موڑ، تو اس طرح کے جو بینر ہیں یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ ایسے حادثات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اچھا، اب روکا کیسے جا سکتا ہے جی؟ لوگ کہیں گے جی وہ ہمارے تو ملک میں ایسا ہی ہے نا کہ کوئی مر جائے تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی مر گیا، اور پھر دوسرے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اپنی غلطی سے مر گیا۔ تو اس وقت اس بحث میں نہیں ہے کہ کیسے ہے، لیکن اس کو نا روکنے کے ہیں کچھ طریقے ہمارے پاس۔ مثال کے طور پہ جو جہاں ٹول ٹیکس دیتے ہیں ہم، تو گاڑیاں جب جاتی ہیں تو آج کل تو ڈیجیٹلائز قسم کا دور ہے، تو وہ اس کو نہیں وہ بتا سکتے جی کہ اتنی گاڑیاں فلاں علاقے میں داخل ہو گئی۔ ابھی میں صرف مرئی کی بات نہیں کر رہا، اور بھی دیکھیں تو اتنی داخل ہو گئی تو اس سے زیادہ داخل نہیں ہونی چاہیے، وہ روک دی جائیں۔ اچھا، اس میں نے دیکھا ہے کہ بعض جگہ لوگ لڑ بھی پڑتے ہیں حکومتوں سے، پولیس سے، جو آپ کی جان بچانے کے لیے فرض ادا کر رہے ہیں، لوگ ان سے لڑ پڑتے ہیں جی کہ میں جی فلانے جنرل کا بیٹا ہوں، تو میں فلانے جج کا بیٹا ہوں تو مجھے جانے دو، تو وہ وہاں جب موت آتی ہے تو کسی جنرل اور جج کو نہیں دیکھتی۔ تو اس لیے ٹول ٹیکس جو ہے نا اس کے اوپر یہ ساری وہاں چونکہ آپ نے ڈیجیٹلائز ہے نا تو وہ بتا سکتا ہے جی کہ یہ مری ہے تو اس کے اندر مثال کے طور پہ 10,000 گاڑی آ سکتی ہے، تو اس میں سے 5,000 جا چکی ہے، تو آپ تھوڑا سا اور جانے دیں، 7,000 سے اوپر نہ جانے دیں، پھر آپ روک دیں اتنی دیر، پھر جو گاڑیاں واپس جس رفتار سے آ رہی ہیں، جس تعداد سے آ رہی ہیں، اسی تعداد سے آپ جانے دیں۔ تو اس طرح کر کے نا ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے میرا خیال۔ تو آپ کے خیال میں یہ حادثہ محکمہ موسمیات کی ناکامی ہے یا کچھ اور؟ میں تو سمجھوں گا کہ یہ ہماری نا پوری قوم کی سطح پر ہی ناکامی ہے، اس کو ایک طرف انگلی اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کی میں حمایت تو نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے تو 2 دن پہلے وارننگ جاری کر دی تھی کہ جی ایسا برف کا طوفان آنے والا ہے۔ ہم کہاں پرواہ کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جب تک گر نہ جائیں ہاسپٹل نہیں جاتے، جب تک بیماری
ہمارے شکل سے ظاہر نہ ہو جائے تو اس وقت کوئی دوسرا کہے کہ تم بیمار ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. تو وہ کہاں جانا ہے جی ہم نے اور کیا کرنا ہے, کس کا قصور ہے. قصور تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت بلیم گیم نہیں کھیلنی چاہیے, نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مرنے والے کا قصور تھا یا حکومت کا قصور تھا یا فلاں تھا. لیکن کچھ میری عرض ہے اس سلسلے میں. وہ عرض یہ ہے کہ جب ہم ایک اچانک ہماری نا عادت ہے, دوست کٹھے ہو گئے, چلو یار مری چلے, لو جی اٹھ کے گاڑی سٹارٹ کی, پیٹرول ڈالا ہے, چل بھی بھاگ پڑے. بھئی وہاں سردی بھی ہو سکتی ہے, وہاں ہو سکتا ہے کمرہ نہ ملے آپ کو, وہاں آپ کے پاس کیا بندوبست ہے, گاڑی چوک ہو جاتی ہے, کوئی رسی وغیرہ ہے آپ کے پاس, کوئی چھوٹی سی ہتھوڑی ہے آپ کے پاس, یا فرض کیا کہ آپ گاڑی کے اندر ٹھٹر رہے ہیں تو گاڑی کو گرم رکھنے کا کوئی طریقہ ہے. اچھا آگ نہیں لگانی تاکہ آگ وہاں اندر بیٹھے لوگوں کو مار نہ دے, لیکن اس کے اندر کاربن مونوکسائڈ پیدا ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے, جس کا تو کام آگ کو بجھانا ہے. آگ لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا اتنا جتنا آگ کے بجھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی موم بتیاں ذرا تگڑی قسم کی رکھ لیں جس کو 2 گھنٹے تک آپ جلا سکتے ہیں. کوئی اسٹیل کی پلیٹ ساتھ لے جائیں جس میں اس کو جلا کے رکھ لیں اور کوشش کریں کہ وہ جلتی رہے, اور وہ 2 جلا لیں, اور جب ہی وہ خرچ ہو جائیں تو آپ پھر 2. تو یہ ساتھ ہی اس طرح کی چیزیں رکھنی سردیوں میں بڑی ضروری ہے. اچھا پھر ایک بڑی غلطی ہم کرتے ہیں کہ جب پھنس گئی گاڑی تو جی زور لگا رہے ہیں, چلو بھائی اس کو نکالو ادھر سے. اچھا اس میں ایک نا میں نے دیکھا ہے کہ ڈرائیور ہے جو ٹورسٹ نہیں, ایکچولی وہ گائیڈ ہے جو ٹورسٹ کے ساتھ جاتا ہے, اس نے بڑی اچھی بات کی, مجھے اپیل کی. اس نے کہا جی کہ آپ کو نا تھوڑی سی ہوا نکال دیں چاروں ٹائروں سے تو وہ پھیل جائیں گے, اور پھر بالکل سیدھی گاڑی لے جانے کی بجائے نا تھوڑا سا ٹلٹ کریں دائیں بائیں, تو اس سے وہ جو زگ زیگ چلیں گے اور ساتھ آہستہ آہستہ وہ ٹائر چونکہ بیٹھا ہوگا تو وہ جگہ زیادہ گھیر رہا ہوگا, تو اس طرح کر کے آپ کو آگے جانے کا موقع مل جائے گا. تو ہم بچانا چاہیں اپنے آپ کو, سب سے پہلے آگاہی ضروری ہے, پھر حکومتوں نے جو بندوبست کیے ہیں ان کی بات ماننی ضروری ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب کچھ ایسا ہو ہی جائے تو پھر پینک کریٹ کرنے کے بجائے, جمگٹا لگانے کے بجائے, ویڈیوز بنانے کے بجائے ان کی لوگوں کی مدد کی جائے اور ان کو کھانا پہنچایا جائے. اچھا خاص طور پہ مری کے لیے میں ایک بات یہ کروں گا, ضروری نہیں آپ مری جائیں, آپ سوات بھی جا سکتے ہیں, ایبٹ آباد جا سکتے ہیں, بڑے بڑے خوبصورت علاقے ہیں پاکستان میں ماشاء اللہ. تو سارا رش ادھر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ نزدیک پڑتا ہے, تو کم سے کم آپ اپنے ساتھ کوئی کمبل ہی رکھیں گاڑی میں. اگر بچے ساتھ ہیں تو بچوں کو گرم رکھنے کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم آنے والے وقت میں بچ سکتے ہیں. اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں جو پروونشل لیول پر بھی ہیں اور فیڈرل لیول پر بھی ہیں, ان کے پاس ان کی بات بھی سن لیا کریں. ان کے پاس بجٹ ہے, ان کے پاس مشینری ہے, ان کے پاس طریقے ہیں, مین پاور ہے. تو یہ بہرحال آخر میں پھر ایک دفعہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو جوار رحمت میں جگہ دے جو اس دنیا میں چلے گئے, لیکن باقی لوگ ضرور اس کو غور کریں. شکریہ.